جب کائنات نے سانس لی، عرش پر نور کی لہریں اٹھیں، فرشتے جھوم اٹھے اور رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ اب رحمت کا چراغ جلائیں گے۔ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جہاں پتھر بھی گرمی سے تپتے تھے، وہاں ایک عظیم روشنی کے اترنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں شرافت کا دریا بہتا تھا۔ عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا اور آسمان نے مسکرا کر اس لمحے کو سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ سفر پر نکلے، مدینہ میں بیمار ہوئے اور واپس نہ آ سکے۔ بیٹے کی ولادت سے پہلے ہی چل بسے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کو سینے میں چھپایا، آنکھوں میں آنسو لیے، مگر دل میں ایمان روشن رکھا۔ وہ ایک عظیم بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ جب حضرت آمنہ نے حمل محسوس کیا تو انہیں ایک آواز آئی کہ تمہارے بطن میں اس امت کا سردار پل رہا ہے۔ یہ سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نور کے ستون دکھائے گئے، فرشتے مبارکباد دیتے نظر آئے اور رب عظیم نے انہیں اطمینان کی چادر اوڑھا دی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، ستارے معمول سے زیادہ چمک رہے تھے، جیسے آسمان بھی جانتا ہو کہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں۔ ماہ ربیع الاول آیا، ہواؤں میں خوشبو گھل گئی، درخت خود بخود جھومنے لگے، گویا قدرت بھی اس مبارک مہینے کا استقبال کر رہی تھی۔ 12 ربیع الاول کی صبح طلوع ہوئی، مشرق سے نور کی کرنیں پھوٹیں اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پورا گھر روشن ہو گیا۔ بی بی آمنہ نے محسوس کیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں، بس نور ہی نور چھا گیا۔ ولادت کے وقت ایسا نور پھیلا کہ حضرت آمنہ نے بیان کیا، ملک شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ یہ نور کائنات کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ روایات میں ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ اتر آئے، جبریل امین بھی موجود تھے اور آسمانوں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، تسبیح و تحمید گونجنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ خوشی سے لرز اٹھا، بتوں کے چہرے نیچے جھک گئے، آتش کدے بجھ گئے، ایران کا تخت ہل گیا، کائنات بدل گئی۔ آسمان پر نئے ستارے نمودار ہوئے، پرانے ستاروں نے اپنی چمک دگنی کر لی، جیسے ہر ستارہ اس نو مولود نبی کو سلام پیش کر رہا ہو۔ حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، پوتے کو گود میں اٹھایا، کعبے کا طواف کیا اور خوشی سے آنسو بہائے۔ عبد المطلب نے پوچھا نام کیا رکھا جائے؟ آمنہ نے کہا خواب میں حکم ہوا محمد رکھو۔ یہ نام کائنات کا سب سے پیارا نام بن گیا۔ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد لکھا گیا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں اسی نام سے آپ کی بشارت دی گئی تھی، یہ وعدہ آج پورا ہوا۔ پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے اپنا دودھ پلایا، اس نیکی کی وجہ سے ابو لہب کو قبر میں سوموار کو عذاب کم ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد سے حلیمہ سعدیہ آئیں، باقی سب بچوں کو لے جا چکے تھے، مگر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا تو نور محسوس ہوا۔ حلیمہ کے گھر آتے ہی قحط ختم ہوا، بکریاں دودھ دینے لگی، کھیت لہلہا اٹھے، گھر والوں نے کہا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ حلیمہ کے گھر صحرا کی کھلی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلے بڑے، تازہ ہوائیں، آزاد زندگی، یہ تربیت ہی آپ کو عربوں کا سب سے فصیح بنانے والی تھی۔ گاؤں والے بتاتے تھے کہ یہ بچہ غصہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ہر کسی سے محبت کرتا ہے، فرشتے جیسا معصوم اور پیارا لگتا ہے۔ ایک دن فرشتے آئے، سینہ کھولا، دل کو پاک کیا، برائی کا حصہ نکال دیا اور دل کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ شکست صدر کے بعد حلیمہ گھبرا گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس واپس کر آئیں۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، آنکھیں بھیگ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو لے کر مدینہ گئیں، شوہر کی قبر کی زیارت کی، پھر واپسی پر ابوا کے مقام پر بیمار ہوئیں اور وہیں دنیا چھوڑ دی۔ 6 برس کی عمر میں ماں بھی چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے، مگر رب کریم نے خود فرمایا کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پناہ دی؟ عبد المطلب نے پوتے کو اپنی گود میں بٹھایا، دل سے پیار کیا، دربار قریش میں اپنے ساتھ رکھا۔ یہ یتیم بچہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔
8 برس کی عمر میں دادا بھی رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نہ رکے، مگر اللہ کی رحمت ہر قدم پر ساتھ تھی، غم میں بھی نور تھا۔ اب چچا ابو طالب کا ہاتھ سر پر آیا۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا، زندگی بھر ساتھ دیا اور محبت نبھائی۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے، مکہ والوں نے صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی احمد کی بشارت دی تھی، تورات میں نام لکھا تھا، انجیل میں نشانیاں تھیں۔ یہ ولادت صدیوں پرانے وعدے کی تکمیل تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تیری وجہ سے کائنات بنائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صرف ایک واقعہ نہیں، پوری کائنات کا مقصد ہے۔ قرآن نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ولادت صرف مکہ کی نہیں، ہر دور اور انسان کے لیے تھی۔ آج بھی جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو وہی نور دلوں میں اترتا ہے جو ربیع الاول کی اس صبح مبارک اترا تھا۔